المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها تضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات بلند آواز سے. اپنی اپنی حوائج کی قبولیت، جملہ مریضان کی صحت و سلامتی، تمام تر عزاداران کی حفاظت اور مبلغین کی سلامتی کے لیے ظہور امام میں تعجیل کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے عنایت کیجیے. محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، سلسلہ کلام کی چوتھی گفتگو بعنوان انوار الہیہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کل تک ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ یہ وہ مخلوق اول ہے، یہ وہ انوار قدسیہ ہیں، یہ وہ نفوس پاکیزہ ہیں کہ اللہ نے جس کمال کی منزل پر انہیں خلق فرمایا، جو عزت، جو شرف، جو جلالت، جو منزلت اپنے ہاں ان انوار قدسیہ کو عطا کی، اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اس پر آپ کی خدمت میں طالب علمانہ طور پر کچھ ادلہ ہم نے گزارش کی تھی کہ چونکہ ایک بنانے والا ہے اور یہ بننے والے ہیں، ان سے پہلے اس نے بنایا کچھ نہیں اور ان سے پہلے بنا کچھ نہیں. بنانے والے نے انہیں بنایا، لہذا اب ان کے متعلق پوچھنا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ اس نے کیا بنایا. اس کے متعلق پوچھنا ہے تو بننے والوں سے پوچھو کہ اس نے کیسے کیسے انہیں تخلیق فرمایا. کیا توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ سلسلہ گفتگو کو تھوڑا سا آج آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. کچھ افراد کی جانب سے یہ کہا جانا کہ یہ تو آپ احادیث کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں کہ یہ انوار محمد و آل محمد اللہ کی مخلوق اول ہیں، جبکہ قرآن اس عقیدے پر کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ اللہ کا ارشاد ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اللہ نے آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ
اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، جنت میں رہائش اختیار کرو. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پوری جنت تمہارے سامنے ہے، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لا تقربا هذه الشجرہ، مگر یہ ذہنوں میں رہے کہ اس شجرے کے قریب مت جانا. دقت فرمائیں گے آدھانے مند، اس شجرے کے لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجرے کے قریب نہ جانا. فتکون من الظالمین، اگر آپ اس شجرے کے قریب گئے تو آپ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیز. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کریں. میں یہاں رک کر اپنے بچوں کے لیے ایک جملہ گزارش کروں. حضرت آدم اور جناب حوا جو جنت میں ٹھہرائے گئے، یہ جنت میں بحیثیت مالک نہیں ٹھہرائے گئے، بلکہ آدم جنت میں بحیثیت مہمان ٹھہرایا گیا. نہیں دقت فرمائی آپ حضرات نے. حضرت آدم کو اللہ جو فرما رہا ہے کہ آپ جنت میں جائیے، سکونت اختیار کیجئے. آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا بحیثیت مالک نہیں تھا، بحیثیت مہمان تھے. اس لیے کہ اگر بحیثیت مالک آدم جنت میں جاتا تو جب جنت سے نکلے تھے تو اللہ جنتی لباس واپس نہ لیتا. توجہ فرمائیے آپ حضرات، خدا لباس ہائے جنت وہاں اتروا نہ لیتا. جنتی لباسوں کا اتروانا دلیل ہے کہ آدم بحیثیت مہمان جنت میں تھے، مالک جنت نہیں تھے. اب یہی فرق ہے حسین اور آدم میں. عزیزان من دن ساتھ دے سکتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، اذہان متوجہ ہے میری طرف. آدم علیہ السلام بحیثیت مہمان تھے. جب آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو آپ کو گھر کے اندر کھانے پینے کی اجازت ہوتی، جس چیز کی اجازت مالک آپ کو دے کہ اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ استعمال کریں گے، لیکن جس سے منع کر دیا جائے اسے آپ استعمال نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. مگر جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ گھر سے باہر کھائے، گھر کے اندر کھائے، برتن کسی کو عطا کر دے، اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے. آدم جب نکلے تو جنتی لباس اتروایا گیا. آدم جنت کے کپڑے زمین پہ نہیں جائیں گے، مگر ادھر زمین پر ایک صدیقہ ماں نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اور وہاں سے رضوان جنت کپڑے لے کے آ کے بتایا. مہمان جنت ہونا اور بات ہے، مالک جنت ہونا اور بات. اللہ اکبر. مہمان جنت ہونا یہ اور بات ہے، مالک جنت ہونا یہ اور بات ہے. اب آدم سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے، جنت میں سکونت کیجیے. فکلا منہا رغدن حیث شئتما. گفتگو تھوڑی ثقیل ہے مگر ساتھ چلیں گے. پوری جنت میں سے جہاں آپ کا دل چاہے کھائیں پیئیں، ساری جنت آپ پہ مباح ہے. لا تقربا هذه الشجرہ، مگر اس شجرے کے قریب نہ جانا. فتکون من الظالمین، اگر آپ اس شجرے کے قریب گئے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اب عزیزان من، فہم قرآن یہ ہے، لفظ استعمال ہو رہے ہیں دو. ایک ہے فکولا یعنی تم دونوں کھاؤ، دوسرا ہے لا تقربا قریب نہ جانا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کا تعلق کھانے سے تھا وہاں کھانے کا لفظ استعمال ہوا، مگر جس شجرے کا تعلق کھانے سے نہیں تھا وہاں اللہ نے لا تاکلا نہیں کہا کہ اس شجرے سے مت کھانا، بلکہ وہاں کا لا تقربا ہذہ شجرہ، خبردار اس شجرے کے قریب نہیں جانا۔ تو اب یہاں رک کر تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ شجرہ منویہ کون سا تھا جس سے اللہ نے حضرت آدم کو روکا کہ آدم اس شجرے کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا۔ تفاسیر میں یہ لکھا گیا، درباری فکر کے سائے میں جو تفاسیر پروان چڑھی وہاں لکھا گیا کہ چونکہ آدم نے جنت میں دانہ گندم کھایا تھا، لہذا اللہ نے اس دانہ گندم کھانے کے بعد اللہ کو جنت سے نکال دیا، لہذا یہ وہ ترک اولا تھا۔ اگر دانہ گندم کھانے کے بعد آدم جنت سے نکلے تو آدم حضور روئے زمین پر آ کر 100 سال، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 100 سال جناب آدم زمین پہ آ کے رو رو کر اپنے ترک اولا کی توبہ کرتے رہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کسی ایک روایت میں دکھائیے کہ آدم نے دعا میں کہا کہ میرا اللہ جو کھا لی وہ کھا لی، آج کے بعد میں گندم نہیں کھاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی مناجات میں یہ لفظ کہے کہ یا اللہ وہ ترک اولا جو میں نے دانہ گندم کھا کے کیا، آج کے بعد میں وہ دانہ گندم دوبارہ نہیں کھاؤں گا۔ نہ عزیزان من، چلو یہ بھی مان لیا کہ تمہارے بقول آدم نے دانہ گندم کھایا تھا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، باپ نکلا تھا ایک دانہ گندم کھانے کے بعد، اور علی نے ساری زندگی پھر گندم کھائی ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں گندم کو استعمال نہیں کیا۔ تو پھر عزیزان من، جب وہ دانہ گندم نہیں تھا یا انار نہیں تھا یا انگور نہیں تھا تو پھر وہ شجرہ منویہ کون سا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ شجرہ منویہ کون سا تھا جس کے قریب جانے سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا؟ چونکہ ہماری گفتگو ہے کہ مخلوق اول انوار محمد و آل محمد ہیں، جس پر میں دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج یہ کہنا کہ ملائکہ یا جنات یا آدم یہ مخلوق اول ہیں، محمد و آل محمد تو بعد میں بنے۔ قرآن سے پوچھئے جب آدم کو شجرے سے منع کیا گیا تو اب ایک روایت سرکار کے پاس پہنچے، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام طیب ابن طیب، معصوم ابن معصوم، ولی ابن ولی، امام ابن امام، رضا الہیہ کے سائے میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر کرنے والے امام کی خدمت میں ایک راوی آیا کہ مولا آدم نے جنت میں گندم کھائی تھی۔ امام فرماتے تمہیں کس نے کہا؟ کہ مولا لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ امام فرماتے نا لیست مثل ہذہ شجرہ فی الدنیا، اس شجرے جس سے منع کیا گیا اس جیسا شجر دنیا میں نہیں ہے، اس کی مثل دنیا میں، گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات، اس کی مثل دنیا میں نہیں ہے، یا اس شجرے کی طرح کا دوسرا شجر دنیا میں نہیں۔ راوی ہاتھ باندھ کے کہتا مولا تو پھر آپ بتائیے، پھر آپ بتائیے، ذہن عالی میں رکھیے گا، راوی کا مولا سے کہنا کہ آپ بتائیے وہ شجرہ کون سا تھا جس سے آدم کو روکا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب آدم کو شجرے سے روکا گیا تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ مولا سے کہا کہ آپ بتائیے وہ شجرہ کون سا تھا۔ امام فرماتے ہمت ہے، دل ہے، معرفت ہے، اتنے قلب میں وسعت ہے کہ ہمارے فضائل کو برداشت کر سکو۔ کہ مولا آپ حقیقی تفسیر بتائیے کہ اس شجرے کی حقیقی تفسیر کیا ہے۔ حضرت اب فرماتے ذہن عالی میں رکھیے گا، 8ویں مولا کا یہ فرمان گرامی تفسیر نور الثقلین کے اندر موجود ہے۔ امام فرماتے کہ لما خلق اللہ آدم، جب اللہ نے حضرت آدم کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا،
آراستہ کرنے کے بعد وہ اکرمہ اللہ باسجاد ملائکتہ، اور حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدے کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی. جب آدم کو مسجود ملائک قرار دے دیا تو اب حضرت آدم نے سوچا حل خلق اللہ بشرا افضل منی، کہ کیا اللہ نے مجھ سے بھی افضل کسی کو بنایا ہے؟ نہیں عزیزان من، گفتگو تھوڑی شکیل ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ آپ ساتھ نہ چل سکیں. آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم کے ذہن میں یہ آیا حل خلق اللہ بشرا افضل منی، کہ کیا اللہ نے مجھ سے بھی بہتر اور افضل کسی کو خلق کیا ہے؟ فعلم اللہ، جیسے آدم کے ذہن میں خیال آیا اللہ نے اس خیال کو جانا کہ آدم کیا سوچ رہے ہیں. فوراً جبریل سے کہا جاؤ اور آدم سے کہو فرفع راسہ الی السماء، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے، اپنے سر کو بلند کرے اور عرش پر دیکھے کیا لکھا ہے. فوجد مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین. عزیزان ایمان، آپ بہت پیچھے چلے گئے ہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وعلی امیر المؤمنین وفاطمۃ زوجۃ سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ نے شاہ عرش پر بیٹا یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، یا اپنی جانب سے دین کے کسی جز میں بھی اضافے کے قائل نہیں ہے. ہم اپنی جانب سے نہ کسی کو گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں. جس کا جو مقام ہے شیعہ اسی کو وہ دے رہے ہیں. آج یہ کہنا شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا ہے، نہ ہم نے کلمہ نہیں بڑھایا. اللہ نے تمہارے باپ آدم کی تخلیق سے پہلے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ اپنے عرش پہ لکھا ہوا تھا. گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ اس کا عبد بھی ہے رسول بھی ہے. بلا فضل لکھا تھا علی امیر المؤمنین ہے. علی کو کسی دربار نے امیر المؤمنین نہیں بنایا. اللہ اکبر. علی کو کسی درباری فکر نے یا کسی مورخ کے قلم نے امیر المؤمنین نہیں لکھا. حضور آپ دعا فرمائیں گے، میں جملہ پہنچا رہا ہوں. حضرت علامہ قبلہ فرمان علی نجفی صاحب علی اللہ مقاموں نے اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے پہ لکھا کہ رسول خدا نے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے یا علی، اللہ نے آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے تجھے خود امیر المومنین کہا. اللہ نے تجھے خود امیر المومنین کہا. تو علی مومنین کا امیر ہے. فاطمہ زوجۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ جو اس علی کی زوجہ ہے وہ عالمین کی خواتین کی سردار ہے. والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ تحریر جیسے آدم علیہ السلام نے عرش کے سینے پر لکھی ہوئی دیکھی. اب میں اپنے خاموش دوستوں کی طرف توجہ کر رہا ہوں. اب آدم نے فوراً اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے. آپ پیچھے ہی چلے گئے، میں خون جگر دے رہا ہوں. آدم نے یہ تحریر پڑھنے کے بعد کہا یا اللہ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے
تیرے عرش کی زینت بنے ہوئے ہیں. اب جملہ صاحبان بصیرت کے لیے ہے. پلٹ کے اللہ نے کہا آدم توجہ کر، لولا ہم لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے خلق ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. لولا ہم لما خلقتک، اے آدم اگر یہ پنجتن کے انوار نہ ہوتے تو میں اللہ تجھے زیور تخلیق سے آراستہ نہ کرتا. اب یہ کہنے کے بعد فرماتا ہے خدا خود آدم سے. آدم نے کہا پروردگار پھر یہ ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے ہم من ذریتک، ہم من ذریتک. آدم یہ ہیں تیری اولاد میں سے، ہیں تیری اولاد میں سے. توجہ، ہیں تیری اولاد میں سے، مگر خبردار ہم خیر من کا، ہے تیری اولاد مگر تجھ جیسے نہیں ہیں. توجہ ہوگی میرے ساتھ. متوجہ ہے آپ کیا نہیں ہے؟ بیان ذہن پہ بوجھ تو نہیں بن گئے عزیزو؟ اب کچھ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. سارا مجمع میرے ساتھ اگر ہے تو فرمایا ہم من ذریتک، آدم یہ ہیں تیری اولاد مگر ہم خیر من کا، آدم یہ ہیں تجھ سے بہتر. صرف تجھ سے بہتر نہیں. لو حضور جملہ آپ عزیزوں کی وساطت سے اس سارے مجمع کی نظر کر رہا ہوں. اللہ نے کہا صرف تجھی سے بہتر نہیں، ہم خیرم ما خلقت السماوات والارض، جو کچھ میں نے زمین و آسمان میں بنایا اس میں سے کسی کو بھی ان جیسا نہیں بنایا. جو کچھ زمین و آسمان میں بنا ہے میں نے کسی کو بھی ان جیسا خلق نہیں کیا. یہ زمین و آسمان کے اندر ہر شے سے افضل ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں. اللہ منوا رہا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ اس سب سے افضل ہیں. اب وہ شجرہ منویہ کیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا آدم کو؟ اب خدا فرماتے آدم سن، خبردار خبردار خبردار، کبھی بھی ان جیسا ہونے کی، کبھی بھی ان جیسا ہونے کی تمنا نہ کرنا. اگر تو نے ان جیسا ہونے کی تمنا کی اخرجو کا ان جواری، تو میں تجھے اپنے جوار میں سے، اپنے قرب میں سے نکال دوں گا. آدم ان جیسا ہونے کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی انہیں رش کی نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی بھی ان جیسا مقام پانے کی تمنا نہ کرنا. اگر تو نے ایسا کیا اخرجو کا ان جواری، تو میں تجھے اپنے قرب سے نکال دوں گا. اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آدم نے تمنا کی اے پروردگار مجھے وہی مقام دے، مجھے وہی مقام دے جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے. جیسے تمنا کا کرنا تھا اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا ایسا نہ کرنا، اب تو میری جنت میں نہیں رہ سکتا. تو سرکار جب باپ ان جیسا ہونے کی تمنا کر کے جنت میں رہ نہیں سکتا تو بیٹے ان جیسے ہو کر جنت میں جا کیسے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ انوار قدسیہ جنہیں اللہ نے اپنی عرش کی زینت قرار دیا ہے. اگر اجازت دے رہے ہیں تو میں یہیں رک کر پھر قرآن کی ایک آیت کا سہارا لینے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے جب میں نے آدم میں روح پھونکی، اذا نفخت فیہ من روحی فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، جب میں آدم میں روح پھونک دوں تم سب کے سب
سجدے میں چلے جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. چونکہ یہ ابلیس کی پرانی عادت ہے، وہ ذات کو مانتا ہے، بات کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. وہ ذات کو مانتا ہے، بات کو نہیں مانتا. عزیزان من، چلو بات آ گئی ہے ذہن میں تو اسے روکنا نہیں چاہ رہا. یہی وجہ کہ قصص کی کتابوں تاریخ میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جب اللہ نے خلافت آدم کا اعلان کر دیا نا اور ڈھانچہ آدم کو بنا دیا، تو ابلیس جب بھی گزرتا تھا تو دیکھ کر کہتا تھا میں کبھی بھی تجھے نہیں مانوں گا. آدم سے خطاب کر کے کہتا تھا، ڈھانچہ آدم سے خطاب کر کے کہتا تھا عالم انوار میں میں تجھے نہیں مانوں گا. اللہ کہے گا بھی تب بھی نہیں مانوں گا. اللہ کہے گا بھی میں تب بھی نہیں مانوں گا. تو پھر اللہ نے آدم کا سجدہ کیوں کرایا؟ چونکہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تسبیح کرتا تھا، تقدیس کرتا تھا، جنات سے نوریوں کی محفل میں جا کے بیٹھ گیا تھا. اب اللہ اگر پہلے دن اپنے علم کے بلبوتے پر اسے نکال دیتا تو کہا جاتا اللہ نے عدل سے کام نہیں لیا. اللہ نے انتظار کیا اس زمانے کا جب میں نوریوں میں اپنے خلیفے کا اعلان کروں گا تو ابلیس کے دل میں چھپا ہوا نفاق کھل کے سامنے آ جائے گا. جبھی تو چھٹے مولا نے کہا غدیر میں علی کی ولایت ملائکہ کے سجدے کی طرح تھی. جبھی چھٹے مولا نے کہا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان آدم کے سجدے کی طرح تھا، جیسے اللہ نے وہاں پر ابلیس کی ابلیسیت کو ظاہر کرنے کے لیے آدم کا سجدہ کرایا تاکہ نوریوں میں سے ابلیس کو نکالا جائے، ویسے مصطفیٰ نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتایا تاکہ مومن اور منافق کو جدا کیا جائے. حیدری تو اب اللہ نے کہا کہ جب میں ملائکہ جب اس میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اب معصوم فرماتے ہیں وہ سجدہ تعظیمی تو آدم کا تھا، جھکایا تو ملائکہ کو آدم کے گھبرا تو نہیں رہا پڑا، جھکایا تو آدم کے سامنے گیا تھا. مگر میرے معصوم مولا ارشاد فرماتے ہیں تعظیما لنا و تکریما، ظاہری طور پہ سجدہ آدم کا تھا مگر در حقیقت تعظیم ہماری تھی. جب اللہ نے آدم کو خلق کیا فاودعنا فی صلبہ، تو اللہ نے ہمارے انوار کو صلب آدم میں بھیجا. بھیجنے کے بعد اب کیا کیا؟ پھر ملائکہ سے کہا سجدہ کرو. مولا فرماتے وہ ظاہری طور پر سجدہ آدم کا تھا مگر تعظیم لنا و تکریما، در حقیقت وہ تعظیم ہم محمد و آل محمد کی منوانی تھی. اس لیے کہ آدم بھی اس وقت تک مسجود ملائک نہ بنا جب تک اللہ نے آدم کو انوار آل محمد کا امین نہیں بنایا. جب تک اللہ نے انوار اہل بیت کا امین. یار ان بچوں کو یا تو بٹھا لیں آپ، ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. ایک دھیمی دھیمی صلوات ذرا اور عنایت فرما دیجئے. صلی علی. ہاں اسی کے ساتھ میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں اور بھی کروں کہ اللہ نے ہم سب کو ہلاکت میں پڑھنے سے بچنے کا حکم دیا.
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت حالات ذرا مختلف ہیں، جس کے لیے حفاظتی تدابیر اور SOPs پر عمل کرنے کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ محرم کے بعد یہ الزام عزاداران مظلوم پر آئے کہ پاکستان میں کورونا جو ہے وہ محرم کی وجہ سے بڑھا ہے، جبکہ ہم اس عقیدے پر کاربند ہیں کہ یہ ذکر اس کا ہے جس کا جھولا فرشتوں کو پر دیتا ہے۔ محافظ امام ہے، ذکر کا مالک حفاظت کرنے والا ہے، مگر ظاہری اعتبار سے جو بھی وسائل ہیں اس پر عمل کر کے اپنے مہذب ہونے کا ہمیں ثبوت دینا ہے، تاکہ یہ طے ہو کہ ہم نے کبھی قانون کی وائلیشن نہیں کی۔ ہم قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں، قانون توڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جس کی خاطر ان عزیزوں نے یہاں کی انجمن نصرت عباس اور دیگر جو بھی ان کے اراکین ہیں، انہوں نے آپ کے لیے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام تر انتظامات کی پیروی کریں اور جو ہدایات انتظامیہ کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ ڈر کے صلوات نہ پڑھیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل۔ تو مولا فرماتے جب تک حضرت آدم ہمارے انوار کا امین نہیں بنا، اللہ نے آدم کو مسجود ملائک قرار نہیں دیا۔ مولا فرماتے ملائکہ کا سجدہ آدم کو عبودیتاً اللہ کے حکم کی پیروی میں تھا، در حقیقت وہ تعظیم ہم محمد و آل محمد کی کروانی مقصود تھی۔ اب اگر میرے عزیز آمادہ ہیں تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے فوضاءنا فی صلب، اللہ نے ہمارے نور کو آدم کے صلب میں بھیجا۔ تو جب آدم امین بنا انوار اہل بیت کا، تو جب ان کے نور کا امین کوئی کافر نہیں ہو سکتا، تو کوئی کافر کی گود انہیں پروان کیسے چڑھا سکتی ہے؟ غور فرما رہے ہیں بندہ؟ ادھر والا مجمع میرے ساتھ ہے اگر بھائی دیکھیے، جب ان کے انوار کا امین کوئی کافر نہیں ہو سکتا، پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی اللہ نے ان کے انوار کو، اگر اسی عزا خانے میں اس حقیر طالب علم کا دوسرا عشر آپ کو یاد ہو تو میں نے رسول کے آباء و اجداد کی اسلام پر شجرہ طیبہ پہ یہاں گفتگو کی تھی۔ وہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ خود تو قرآن میں فرما رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اپنے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ وہ شجرہ طیبہ کون سا ہے؟ وہ یہی تو شجرہ طیبہ ہے۔ یہی تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے انوار کو تخلیق کرنے کے بعد پھر صلب در صلب، رحم در رحم منتقل کرتے کرتے جبکہ ہم اس طرح آباء و اجداد کے صلبوں میں آئے کہ نہ ہماری ماں میں کوئی کافرہ تھی، نہ ہمارے آبا میں کوئی کافر تھا۔ توجہ فرما رہے عزیزان من، آپ ناراض ہو گئے، چلو یہی رک کر ایک شجرے پہ اور آیت کو سن لیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اے انبیاء کے سید و سردار جو جاگ رہے ہیں، اے انبیاء کے سید و سردار، قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وہ پہنچ گئے، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب کل سے کوشش کیجئے گا جو دوست میرا ساتھ دے سکے وہ سامنے بیٹھے تاکہ مجھے کچھ سہولت میسر رہے جو میرا بیان دے رہے ہیں، چونکہ کافی سارے حضرات تو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، مکتب علی ہاتھ کھلوانے کا مکتب ہے، باندھنے کا نہیں ہے۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. توجہ فرما رہے. تو یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جن کے انوار کا امین کوئی کافر نہیں بنا. جتنے بھی سلسلے میں آئے ہیں وہ مومن تھے. تو مولا فرماتے اللہ نے ہمارے نور کو صلب آدم میں بھیجا. تو پھر طے کیا ہوا؟ پھر معلوم کیا ہوا کہ ان انوار محمد و آل محمد سے پہلے اللہ نے کسی کو زیور تخلیق سے آراستہ نہیں کیا. انہیں بنانے کے بعد ساری کائنات پھر ان کی نگاہوں کے سامنے بنی. ساری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے بنی. شاید اس مجمع میں کوئی بزرگ بیٹھو جس کے سامنے یہ عزا خانہ بنا ہو, یا میرے وہ عزیز جن کے سامنے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. اب چونکہ یہ عزا خانہ انہی کے سامنے بنا ہے نا, آپ لوگ خدمت گزاری کرتے ہیں یہاں پہ. اب ہم آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں, آپ کے پنکھے کتنے ہیں, محراب کہاں پہ ہے, یہاں پہ بیٹھنے کے لیے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسیاں کتنی پڑی ہیں, مجھ سے پوچھیں گے میں نہیں بتا سکوں گا, چونکہ میں یہاں پہ آتا ہوں محرم پڑھنے کے لیے. مگر جو خدمت کرنے والے وہ کہیں گے مولانا 4 دروازے ہیں, اتنی کرسیاں ہیں, وہاں محراب ہے, وہاں پنکھے ہیں, چونکہ مسجد بنی اس کے سامنے ہے. اللہ اکبر. چونکہ مسجد بنی ان بزرگوں کے سامنے ہے تو یہ بتا سکتے وہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے. عزیزان من, یہی وجہ جب کسی دربار میں علی پہ سوال کیا گیا تو مولا نے آنن فانن اس کا جواب دیا. صاحب تخت نے کہا یا علی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, کبھی سوچا کیجئے. مولا فرماتے بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. جاگتے آنا. مولا فرماتے بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. وہ کہتا ہے مولا 5. امام فرماتے تو نے سوچا کیوں نہیں. اللہ اکبر. تو نے سوچا کیوں نہیں. وہ دیکھ کے کہتا ہے سوچنے کی کیا بات ہے, یہ ہاتھ میرا ہے, یہ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے, میں جو کرتا ہوں اسی سے کرتا ہوں, کوڑے مارتا ہوں تو اسی سے, کسی کو سزا دیتا ہوں تو اسی سے, نیکی کرتا ہوں تو اسی سے, بدی کرتا ہوں تو اسی سے. ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہے. اللہ کے علم کے خزانے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اور علی فرماتے جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے سامنے ہے, اللہ کی پوری کائنات علی کے سامنے ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. چونکہ انوار محمد و آل محمد, ناراض تو نہیں ہو رہے انوار دلوں میں دیکھیے نور ولایت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو ان ماؤں کو دعا کیجیے گا جنہوں نے آپ کو علی و حسین کی لوریاں سنائی ہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ بھی میرے چھٹے مولا کا جملہ ہے. جب کسی نے آ کے کہا مولا میں آپ اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہوں, رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں, مگر میرے دل میں آپ کے دادا علی کی ولایت بھی جوش مارتی ہے. مولا فرماتے گھر جا کے ماں کے قدموں کو بوسہ دے جس نے تیرے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی ہے. اللہ اکبر. پیغام بھی ساتھ ساتھ پہنچتا جائے نا, جنہیں ہاتھ ملے ہیں ذکر علی میں اٹھانے کے لیے. عزیزان من, تو یہ کائنات چونکہ بنی ہے انوار محمد و آل محمد کے سامنے, گھنٹہ تقریباً گزرنے والا ہے. یہ کائنات بنی ہے محمد و آل محمد کے سامنے. لہذا کائنات میں کیا ہے, اسرار کائنات کیا ہیں, اگر یہ اس کی خبر دے تو شک نہ کرنا کہ علی کیسے جانتا ہے, کیونکہ یہ کائنات ایک کاپی کے صفحے کی مانند علی کے نگاہوں کے سامنے ہے. یہی تو وجہ ہے علی منبر کوفہ پہ تشریف فرما ہے اور فرما رہے سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو علی سے جو بھی تم پوچھنا چاہتے ہو. مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا, کہا وارے یا علی تو فوراً کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے, جو دعویٰ آدم نے نہیں کیا, جو دعویٰ نوح نے نہیں کیا, جو دعویٰ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نے نہیں کیا. آپ کہہ رہے پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو. یا علی پھر بتا ابھی جبریل کہاں ہے, ابھی جبریل کہاں ہے,
ابھی ابھی جبریل، سارا مجمع متوجہ ہوا عزیزان من، ابھی ابھی جبریل کہاں ہے؟ سرکار نے آنکھیں اٹھا کے آسمان کو دیکھا، پھر سرکار نے زمین کو دیکھا، علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرماتے تیرے بھی کیا کہنے، علی کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہو کہ جبریل کہاں ہے؟ حیدری اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ناراض نہ ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اب آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، چونکہ دامن وقت تو بڑھنے نہیں دے رہا مجھے۔ عزیزان من، چونکہ لوگ مانتے تھے کہ علی علم الہی کا خزانہ ہے اور اس اسرار کائنات کو علی جانتا ہے کہ رات میں کیا ہے، دن میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، تحت الثری میں کیا ہے، تبھی تو کہتے تھے کہ یا علی اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ انوار محمد و آل محمد اس کائنات کی اول مخلوق ہے اور اللہ نے انہیں اپنے تمام کمالات عطا فرمائے ہیں، اس پر کبھی بھی عزیزان من شک میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل میں شک کرنے والا کسی شک کی پیداوار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی توقف کرو، سمجھ نہیں آتا تو خاموش ہو جاؤ، توقف کرو، انکار نہ کرو۔ آپ کو کہ مولانا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات ان کے سامنے بنی؟ قرآن اللہ فرما رہا ہے جب اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس منکر سجدہ بنا، اب اللہ اس سے پوچھتا ہے استکبرتا ام کنت من العالین، اے ابلیس تو نے تکبر کیا یا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ کمال ہے بھائی۔ دیکھیے جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جناب آدم کو تو اب اللہ نے میرے بھائی یہ کہا کہ ماں منع تھا ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اب اللہ کہتا استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ اب وہ عالین کون ابھی نہیں بتا رہا ہوں، مگر کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا نا، کچھ 5 12 14 تھے جنہیں اللہ نے آدم کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ تو تھے جنہیں اللہ نے آدم کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کیا، چونکہ اللہ کے استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو بلندی والوں میں سے ہو گیا، تو نے تکبر کیا یا تو بلندی والوں میں سے ہو گیا، تو ماننا پڑے گا نا کچھ ہیں جنہیں آدم کے سامنے اللہ جھکانا گوارا نہیں کر رہا۔ میرے خاموش دوستو، جنہیں اللہ آدم کے سامنے نہیں جھکاتا وہ کسی یزید کی بیعت کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو بلندی والوں میں سے ہو گیا۔ اب ابلیس نے پلٹ کے اللہ سے کہا انا خیر منہ۔ بڑا لطف ہے اگر آپ نے جملہ لے لیا تو۔ ابلیس سے جب اللہ نے کہا کہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلندی والوں میں سے ہے، ابلیس یہ نہیں کہتا کہ میں عالین میں سے ہوں، کہتا انا
خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. پتہ یہ چلا ابلیس کا مزاج یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے. وہ زمانے کا ابلیس ہوگا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، عالین میں سے نہیں ہوں. شیطان ہونے کے باوجود، ابلیس ہونے کے باوجود یہ مانتا ہے کہ میں عالین میں سے نہیں ہوں، میں ان سے بہتر نہیں ہوں. تو کم از کم پھر ایسوں سے تو ابلیس بہتر ہے نا، جو کہتے چلے آ رہے کہ محمد ہم جیسا. اللہ اکبر. بس گفتگو تمامیت کے مرحلے میں لے کے آؤں چونکہ گھنٹہ تقریباً گزر گیا ہے. اب خدا کہتا جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرما رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بناتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ابلیس اور ابلیس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بناتے ہو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. میں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق پر ابلیس کو گواہ نہیں بنایا. میں نے عرض کیا تھا کہ آج گفتگو تھوڑی شکیل ہے مگر ساتھ ساتھ چلتی ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں اللہ نے ابلیس اور اس کی اولاد کو زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ نہیں بنایا. ولا خلق انفسہم، نہ ہی میں نے ان کے اپنے نفوس پر انہیں گواہ بنایا. تو گویا اللہ نے میزان ولایت دیا نا کہ ولی ہو وہی سکتا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پہ گواہ ہو. ولی بن وہی سکتا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر گواہ ہو. تو اب وہ گواہ کون ہے؟ وہ بڑے قریب کے ساتھ حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. سلطنت تقوی کا تاجدار کہ تقوی جس پر ناز کر رہا ہے. مولا فرماتے ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ. اللہ اپنی یکتائی میں ایک تھا، وہ واحد تھا، وہ احد تھا. نما مولا فرما رہا ہے ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ. اللہ اپنی وحدانیت کے اعتبار سے کبھی زائل نہیں ہوا. اس کی وحدانیت اس سے کبھی ختم نہیں ہوئی. وہ واحد تھا، واحد ہے، واحد رہے گا. توجہ ہو میرے ذرا حضرات کی کہ جب وہ اللہ واحد ہے، وحدانیت کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، پھر اس نے کیا کیا؟ فخلق محمدا وعلیا وفاطمہ. اس واحد نے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو خلق کیا. فمکثوا الف دہر. یہ انوار محمد و آل محمد اس کی تسبیح میں 1000 سال تک، اس کی تسبیح و تحلیل میں مکثوا الف دہر. امام خمینی نے امامت و انسان کامل نے اس روایت کو لکھا، بہار میں مجلسی نے لکھا، اور باقی بھی ہماری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، کہ اللہ اپنی وحدت کے اعتبار سے بس واحد ہے. فخلق محمدا وعلیا وفاطمہ. اللہ نے محمد و علی و فاطمہ کو خلق کیا. فمکثوا الف دہر. تو پھر یہ انوار محمد و آل محمد 1000 سال تک اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے. توقیر بھائی، حضور اور جتنے میرے عزیز ساتھ دے سکتے ہیں، جس طرح اللہ نے زمین و آسمان پر محمد کو گواہ بنایا، جس طرح اللہ نے زمین و آسمان پر علی کو گواہ بنایا، اسی طرح زمین و آسمان پر اللہ نے فاطمہ کو گواہ بنایا. اللہ اکبر. فمکثوا الف دہر.
یہ انوار اس کی تسبیح کرتے رہے. ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا. فاشهدهم على خلقها، ان چیزوں کو خلق کر کے ان انوار کو ان کی تخلیق پر گواہ بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان انوار کو ان کی تخلیق پر گواہ بنایا. وفوض امورها الیہم، اور مخلوق کے امور کی تقدیریں، مخلوق کے امور کی تقدیریں فوض امورها الیہم، اللہ نے مخلوق کے امور ان کے سپرد کیے. سپرد کرنے کے بعد اللہ معزول نہیں ہوا، سپرد کیا مگر اللہ معزول نہیں ہوا. شاہ صاحب قبلہ دعا فرمایا. میں ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ روح امین لیلۃ القدر میں تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. کس کے پاس؟ جس کے ہاتھ میں اللہ نے امر دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فوض امورها الیہم، اللہ نے مخلوق کے امور ان انوار محمد و آل محمد کے سپرد کیے. اب جملہ بڑا پیارا ہے، اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا. اب مولا فرماتے یحلون ما یشاء ویحرمون ما یشاء، یہ جسے چاہتے ہیں اسے حلال کر دیتے ہیں. یحلون ما یشاء، یہ جسے چاہتے ہیں اسے حلال کرتے ہیں. ویحرمون ما یشاء، جسے چاہتے ہیں اسے حرام کر دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس لیے یہ تو چاہتے ہی کچھ نہیں، وہی تو چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ وہ انوار قدسیہ ہیں، یہ وہ نفوس طاہرہ ہیں کہ جو اس کی یکتائی کو یکتائی منوا رہے ہیں، جو اس واحد کو احد منوا رہے ہیں، جو اس بے نیاز کو صمد منوا رہے ہیں. اسی کی صمدیت کو بچانے کے لیے مدینے میں وہ دروازہ جلا کہ جس پر نبیوں کا نبی سلام کرتا تھا. زندگی باقی تو کل عنوان سخن یہاں سے آگے بڑھ سکے گا. سادات سے معافی طلب کر رہا ہوں، شاید مصائب کے باب میں کچھ جملے سخت آ جائیں، مگر یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ کربلا میں خیمے جلے کیوں. اگر مدینے میں فاطمہ کا دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے. اگر مدینے میں علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی جو گریا کرنے آئے ہیں تو کبھی بھی کربلا میں سجاد کے گلے میں خاردار توق نہ ہوتا. پڑھو جملہ. اگر بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا نہ جاتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کیوں کرتے ہیں گریا؟ کیوں روتے ہیں؟ اسی لیے تو روتے ہیں کہ جس دروازے پہ نبی سلام کرتا تھا وہ نبی کی یادگار رو رو کے کہتی رہی سبت علی مصائبون لو انہا سبت علی یوم سرنا لیا لیا. اے بابا تیرے جانے کے بعد اتنے مصائب آئے کہ اگر دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. دعا کرو کہ کسی بیٹی کو باپ کی رحلت کا پرسہ ایسے نہ دیا جائے
جس طرح سے فاطمہ کو مصطفیٰ کا پرسہ دیا گیا، نبی کی رحلت کے چند دن کے بعد مسلمان آئے نبی کی بیٹی کو پرسہ دینے. کوشش کیجئے گا کہ آنکھوں میں 4 آنسو آئیں. عجیب انداز میں پرسہ لینے کے لیے مسلمان جب پرسہ دینے آئے نا، خالی ہاتھ نہیں تھے، کچھ اجر رسالت کے پھول لے کر. میں روایتیں چھپا کے پڑھ رہا ہوں، کوئی مومن مر نہ جائے. اجر رسالت کے پھول اٹھا کر دروازے سیدہ پہ آئے. پڑھ دو جملہ. جب بی بی کو خبر ملی کہ بابا کے امتی پرسہ دینے آئے ہیں، سیدہ چلی پرسہ لینے کے لیے. جب پرسہ لینے آئی تو اپنے پاؤں پہ چل کے آئی تھی. جب پرسہ لے کے پلٹی تو پھر چل نہیں سکی. میں پڑھ گیا ہوں، تم نے سن لیا ہے. چلو تمہارے گریے کے لیے ایک لفظ کہہ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ 4 افراد ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئے. ایک دادی ہے، 2 پوتیاں ہیں، 1 پوتا ہے. دادی کا نام ہے فاطمہ. 18 سال کی عمر تھی جب بابا کے منبر سے خالی پلٹی نا، سر سفید ہو گیا، دیواروں کا سہارا لے کے گھر تک آئی. پہلی پوتی کا نام ہے فاطمہ صغرا، جو 18 سال کی نہیں تھی، عمر تھی 7 سال. ادھر اکبر الوداع کر کے چلا، ادھر بی بی نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، سر سفید ہو گیا. پڑھ دو جملہ. تیسری بی بی کا نام ہے سکینہ، جس کی عمر تھی 4 سال. کربلا سے لے کے شام تک اتنے تماچے لگے، سر سفید ہو گیا، کمر سیدھی نہیں کر سکتی. چوتھی شخصیت کا نام ہے سجاد، جس کی عمر تھی 24 سال. سر سفید ہو گیا، کمر جھک گئی. رونے والوں عزاداروں، آئے مسلمان فاطمہ کو رسول کا پرسہ دینے کے لیے. جب پرسہ دینے آئے، دن کی روشنی تھی. اللہ جانے مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی کہ فاطمہ کی دہلیز پر روشنی کا سامان ہوا. روشنی کے شعلے اتنے بلند تھے. محدث قمی بیت الاحزان میں لکھتے ہیں، یک تختہ دروازہ تھا، دروازے اور دیوار کے اندر ایک لوہے کی میخ لگی تھی. دروازے کے پیچھے حسین کی ماں تھی. جب دروازے پہ شعلے بلند ہوئے نا اور دروازہ جلا، کسی نے دھکا دیا، لوہے کی میخ نکل کے فاطمہ کے پہلو میں لگی. اب پتھر دلوں کا میں ضامن تو نہیں ہوں، پتھر دلوں کا تو میں ضامن نہیں ہوں. لوہے کی میخ فاطمہ کے پہلو میں لگی. ہائے رونے والوں، جیسے میخ لگی، فخرت مخشیۃ علی الارض بوجہہا، رسول کی یتیمہ بیٹی منہ کے بل زمین پہ گری. نیچے فاطمہ، اوپر دروازہ، اوپر سے مسلمان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ رونا پڑے اپنوں کے غم میں. جو بطول زادیوں کو پرسہ دے رہے ہو، لوہے کی میخ فاطمہ کے پہلو میں لگی. میں نے پہلے کیا سادات سے میں معافی مانگ رہا ہوں، خود سید ہوں، بڑے ضبط کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ میری دادی کے مصائب ہیں. رونے والوں، لوہے کی میخ فاطمہ کے پہلو میں، سیدہ نیچے، اوپر دروازہ. ایک مرتبہ آواز دی، یا علی. فاطمہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی. بس رونے والوں عزاداروں، فضا آگے بڑھی. آگے بڑھ کر فضا نے سہارا دے کے سیدہ کو کھڑا کیا. اب امیر المومنین کے بچوں کی حالت کیا ہے؟ علی کے بچی اور بچیاں ایک کونے میں سہم کے کھڑے ہوئے. اسی اسنا میں سیدہ نے کیا دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی
علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو کھینچا جا رہا ہے. ہائے رونے والوں عزاداروں، فاطمہ کو پہلو کا درد بھول گیا. سیدہ نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد کہتی خلو ابو الحسن، لوگوں علی کو چھوڑ دو. کوئی مرتا مرے میں پردہ نہیں ڈالتا، جیسے کہنا علی کو چھوڑو. ہائے رونے والوں، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بے غیرت کا ہاتھ اٹھا، اس نے فاطمہ کے رخسار پر یاد آ رہا. ہاتھ پکڑ لو، پکڑ لو ان بچوں کے ہاتھ پکڑو. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. مر جائے گا کوئی؟ حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سانس لیتے آنا، گرمی زیادہ ہے، کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. بڑے آرام سے. یہ غریبوں کا درد ہے جو سنا نہیں جاتا. رونے والوں، مدینے کی گلی سے روتے اسی لیے تو ہیں سادات غیر سادات، روتے اسی لیے تو ہیں مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا. اجر و کمل اللہ. سیدہ نے جب علی کی ابا نہیں چھوڑی نا، اب اللہ کرے میں جملہ پڑھ لوں تم جملہ سن لو. جب بی بی نے علی کی ابا نہیں چھوڑی نا، ایک شخص کا غلام کھڑا تھا پیچھے، اس نے اسے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں درہ تھا. رونے والوں، اس بے غیرت نے فاطمہ کے ہاتھ پر اتنے زور سے درہ مارا، فاطمہ کا ہاتھ شکستہ ہوا اور آواز دی یا بتا، اے بابا، جس کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا تیری وہی فاطمہ کبھی تماچے کھا رہی ہے، کبھی درے کھا رہی ہے. بابا میرا دروازہ. ماتم حسین